بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے انٹرنیشنل افیئرس کا پروگرام لے کر آتے ہیں، لیکن یہ دوسرا ہفتہ ہے اور یقیناً ہم لے کر آئیں اس پروگرام کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات اس تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں دنیا کے اندر کہ اس کے اوپر اگر گفتگو نہ کی جائے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، بات آگے بڑھ گئی. تو امریکہ کا الیکشن جاری ہے، اس کے اوپر ایک تجزیہ کرنا لازم بنتا ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ارلی پولنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ جا رہا ہے کیملا ہیرس اور ٹرمپ صاحب کے درمیان. اور لگتا ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ تھوڑا سا کیملا ہیرس کی صاحبہ کی طرف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کیملا ہیرس صاحبہ جیت جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ نہیں بنتی، بالکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بن رہی. تو آج یہی دو پاکستان کے اندر جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور بڑے جناب خوشیاں منائی جا رہی ہیں حکومت کی ایوانوں کے اندر. اور ظاہر بات ہے ماتم بچھا ہوا ہے اپوزیشن کے جماعتوں کے اندر، اور ظاہر بات ہے کہ یہ امید تھوڑی سی جو بنی چلی تھی کہ شاید جو ہے وہ ایک نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے تو عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا یا پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اداروں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جناب فی الحال تو عمران خان صاحب کو باہر نہیں لے کے آنا اور ابھی وہ لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ اندر ہی رہیں گے اور اطمینان کریں گے. اور پی ٹی آئی کو ابھی جناب اگلے الیکشن تک، جب بھی ہوگا وہ اگلا الیکشن، اس تک کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. تو آئیے جناب مسعود عبدالی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں ان دونوں اہم موضوعات کے اوپر اور لیتے ہیں بہت ساری معلومات. تو جناب ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل افیئر کے پروگرام میں مسعود عبدالی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. مسعود عبدالی صاحب شکریہ آپ کا، بہت ٹائم دیتے ہیں آپ ٹورانٹو 360 ٹی وی کو اور بہت اہم خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں، لے کر آتے ہیں. دو اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر آج آپ سے گفتگو میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ امریکہ کے اندر الیکشن جو ہے وہ بہت تھوڑے دن رہ گئے اور ایک مارکا برپا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جناب پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ سیاست جو ہے وہ مارکت الارا ہے اور ایک بہت بڑا قانون جو ہے وہاں پر جو ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ قانونی امینڈمنٹ جو ہے آئین کے اندر تبدیلی، ایک بڑی تبدیلی وہاں پر بھی ہے. اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ذرا امریکی، کیونکہ ہم رہتے نارتھ امریکہ میں تو ہماری تمام تر، کیونکہ آپ کے یہاں کے الیکشن جو ہے نا وہ کینیڈا کے اوپر بڑے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں جناب کہ آپ کے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ بظاہر تو مقابلہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے، کیملا ہیرس اور ٹرمپ دونوں کو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کے درمیان ہی ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے، اب بھی وہی ہوگا. لیکن مسلمانوں کے متعلق میں نے سنا ایک صاحب ابھی ڈاکٹر محسن انصاری صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے کنونشن میں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ مسلمان جو ہے نا اس دفعہ شاید جو ہے وہ گرین پارٹی کو ووٹ دیں گے. بہرحال یہ ایک ہے، اور گرین پارٹی کو ووٹ دیں گے اس سے کیا اثرات پڑیں گے سیاست کے اوپر، مسلمانوں کی اپنی سیاست کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، یہ تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں. تو پہلے تو ذرا آپ مجھے بتائیے کہ کون جیت رہا ہے الیکشن؟ دیکھیے، یہ کہنا تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے کون جیت رہا ہے، اس لیے کہ واقعتاً مقابلہ بہت سخت ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں انتخابات جو ہے ذرا یعنی وہ سیاست سے زیادہ ریاضی ہے، یعنی ریاضی کی مشق ہوتی ہے یہاں پر، کیونکہ وہ 270 الیکٹرل ووٹ ان کو لینے ہیں. اور عام طور سے جیسے جو امریکہ کی سب تقسیم ہے کہ جو مشرقی ریاستیں ہیں، یعنی اٹلانٹک کے جو ریاستیں ہیں، نیو یارک ہے، نیو جرسی ہے، کنیٹیکٹ ہے، ورجینیا ہے، یہ، اور مغرب میں آپ کے جسے کہتے ہیں کیلیفورنیا، اوریگن، واشنگٹن، اس کے علاوہ نیو میکسیکو، یہ ساری جو ہے اسٹرانگ ہولڈ ہے ڈیموکریٹ کا. اور درمیان میں جو ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ٹیکسس ہے، لوئزیانا ہے، الاباما ہے، ساؤتھ کی جو ریاستیں ہیں، یا اوپر آپ کے کینیڈا سے متصل جو ریاستیں ہیں، مونٹانا اور وایومنگ وغیرہ، یہ ساری ریپبلکن پارٹی کے گڑھ ہیں. تو عموماً جو یعنی فیصلے ہوتے ہیں، گزشتہ 3 4 5 الیکشنوں کو میں فالو کر رہا ہوں، 6 7 ریاستیں امریکہ کی جس کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، جہاں فیصلہ کوئی سوئنگ اسٹیٹ جو کہتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے. جب یہ کوئی 7 ریاستیں ہیں، اس میں یعنی وہ میں عرض کروں کہ جیسے نارتھ پچھلے انتخاب اگر ہم 20 کو وہ بنائیں اپنا معیار بنائیں، تو 7 ریاستیں تھیں: نارتھ کیرولینا، جارجیا، میشیگن، آرکنسا، وسکانسن، نیواڈا اور پینسلوانیا. ان 7 میں سے صرف نارتھ کیرولینا ہارے تھے بائیڈن صاحب، باقی سب میں جیت گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کو وہ کامیاب ہو گئے. اچھا، اب یہ لگ رہا ہے کہ اور ان ریاستوں میں، وسکانسن میں اور جارجیا میں اور پینسلوانیا میں
فرق جو ہے 1% کا تھا، 1 سے 1.5%، بعض اوقات ½ کا تھا، بعض جگہوں پر تو وسکانسن میں تو غالباً چند 11,000 ووٹوں کا فرق تھا صرف. تو اب اچھا اس میں، اور ان ساری ریاستیں خاص وسکانسن میں، پینسلوانیا میں اور مشیگن میں خاص طور سے مسلمان ووٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ووٹ ہیں. اور مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر اور یہ عام طور سے روایتی طور پر، یعنی 80 کے دہائی میں مسلمان ریپبلکن کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کا جو مذہبی ایجنڈا تھا، اسقاط حمل، سب ہم ان کے حامی تھے. لیکن 9/11 کے بعد جو ہے مسلمانوں کی وفاداری جو ہے وہ ڈیموکریٹ کے ساتھ ہو گئی، ان کی ریپبلکن پارٹی کے رویے کی وجہ سے. لیکن اب تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بلاک ووٹ جاتے تھے 2020 تک، میں کم از کم دیکھتا ہوں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو، اور وہ فیصلہ کن ہوتے تھے. یعنی وسکانسن، مشیگن، ایریزونا اور پینسلوانیا میں گزشتہ برس میں یہ بائیڈن صاحب مسلمانوں کے ووٹوں سے جیتے ہیں. اچھا مسلمانوں کے ووٹ 1% ہیں صرف، یعنی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب مقابلہ سخت ہو تو 1% بہت ہوتا ہے. اور خاص طور سے جہاں پر فیصلہ جو ہو الیکٹرل کالج پہ ہو رہا ہو. مثال مطلب 11,000 ایک ووٹ سے جیتے یا 1,00,000 ووٹ سے جیتے، فرق کوئی نہیں پڑتا، اس میں الیکٹرل ووٹ سیٹیں الیکٹریکل ووٹ ملیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں، تو اس لحاظ سے بہت اہمیت ہوتی ہے کہ 1% ووٹ کہاں جائے گا. تو اس بار جو ہے وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے غزہ کا، اس کو اصل میں یعنی خالی افسوس نہیں ہے مسلمانوں کا، یعنی وہ جو تکلیف ہے، افسوس ہے مسلمانوں کو، بڑی شرمندگی، یعنی دیکھتے یعنی غصہ، شرمندگی، اور جسے کہتے ہیں اپنی بے عزتی فیل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا، مسلمان ہمیشہ ان کے لیے آگے آئے، یعنی فائنینشلی بھی قربانی دی ان کے لیے، لیکن ڈیموکریٹس ان کی بات سننے تک کو تیار نہیں. یعنی عالم یہ ہے کہ کل وہ جامعہ وسکانسن میں خطاب کر رہی تھیں کملا ہیرس صاحبہ، تو ایک لڑکے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت انویسٹ کیا ہے طالب علموں کے اوپر، طلبہ کے اوپر، اعلیٰ تعلیم کے اوپر. تو ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ نے انویسٹ کیا ہے نسل کشی کے اوپر اور غزہ کے اوپر، ہمارے قتل عام کے اوپر. تو خیر بحث مباحثہ ہوا، تو اس لڑکے کو تو خیر نکال دیا گیا بعد میں ہال سے. لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے شام کو وضاحتی بیان دیا کہ میری تقریر کے دوران اس لڑکے نے جو بیان دیا تھا وہ ہماری پالیسی نہیں ہے. یہ اس سے توہین کا پہلو نکل رہا ہے. تو اس میں جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بالکل درست ہے کہ تھرڈ پارٹی کا ووٹ دراصل ٹرمپ کا ووٹ ہے. یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو اچھا ٹیکسس میں ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑے گا، میرے لیے کوئی اہم بات نہیں کہ یہ گڑھ ہے اس کا ریپبلکن پارٹی کا. تو اگر 2 لاکھ ووٹ نہ بھی ملے کملا صاحبہ کو تو فرق نہیں پڑے. لیکن جہاں پر یہ سوئنگ اسٹیٹ بتا رہا ہوں، خاص طور سے مشیگن میں، وسکانسن میں، ارکنسا میں، ایریزونا میں اور پینسلوانیا میں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر 1% ووٹ بہت فرق ڈال سکتے ہیں. اور بظاہر اس وقت جو سروے آ رہے ہیں، بلکہ ابھی 2 دن پہلے جو کیئر ہے، جو ادارہ ہے مسلمانوں کا، اس سے سروے کیا تو انہوں نے کہا صرف 12% مسلمان جو ہیں وہ مشیگن کے وہ اس کے حامی ہیں کملا ہیرس کے. اوور آل کیا پرسنٹیج ہے اس وقت کہ کیملا ہیرس صاحبہ کی کتنی پرسنٹیج ہے اور ٹرمپ صاحب کی کتنی پرسنٹیج ہے؟ دیکھیں یہ تو بانکھا بالکل 19-20 کا، اور ہر روز فرق پڑ رہا ہے. بعض جگہوں پر جو میں نے بتایا یہ 7 ریاستیں جو ہیں، ان میں جورجیا میں اور نارتھ کیرولینا میں برتری ہے ٹرمپ صاحب کو، لیکن برتری 1% سے کم ہے. اور فلوریڈا بھی بڑا سوئنگ رول ادا کرتی ہے. نہیں فلوریڈا تو گزشتہ 4-5 الیکشن سے ہمیشہ رہا ہے ریپبلکن. جورجیا بھی رہا تھا، گزشتہ سال بائیڈن نے وہاں سے الیکشن جیتا تھا، اس سے پہلے ہمیشہ جورجیا ریپبلکن کے ساتھ رہا ہے. تو وسکانسن، مشیگن اور پینسلوانیا میں آگے ہیں کملا ہیرس صاحبہ، لیکن وہ 1% سے کم ہے. اسی طرح ایریزونا میں ٹرمپ آگے ہیں، وہ بھی 1% سے کم ہے. تو یہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مارجن آف ایرر میں آتے ہیں سارے علاقے. تو اس کا مطلب، لیکن ایک اور اہم بات جو یہ کہ اس بار جو آپ کو معلوم ہے ارلی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے. جورجیا کے اندر 15 لاکھ ووٹر جو ہے اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں اب تک. تو اب اچھا یہ کون سے ووٹ ہیں؟ اگر بعد لوگوں نے کہا کہ بلیک علاقے کے اندر لائنیں لمبی تھیں، اگر یہ ووٹ سیاہ فام کے ہیں تو اس کا فائدہ کملا جی کو ہوگا. لیکن اگر یہ وائٹ نیبرہڈز میں ہو رہا ہے، سبربن ایریاز میں ہو رہا ہے، رورل ایریاز میں ہو رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریپبلکن ووٹ ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے، یعنی جو اس وقت اگر میں کہوں تو بظاہر لگ رہا ہے ریپبلکن کا پلہ بھاری ہے تھوڑا سا. لیکن ایک مسئلہ ہے ریپبلکنس کو، وہ ہے بہت بڑا جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ خواتین جو امریکہ کی جو وائٹ خواتین بھی جو روایتی حامی ہیں ریپبلکن پارٹی کے،
وہ بھی اسقاط کے مسئلے کے اوپر مطمئن نہیں ہیں. اور یہ جو کملا ہیرس صاحبہ کا پوری اسٹریٹجی ہے, پورا فوکس ہے, وہ اسی کے اوپر ہے, اسقاط کے اوپر. یعنی وہی میرے میری مرضی, وہ مسلسل شو کر رہے ہیں. اچھا, اس سے ایک اور بات میں آتا ہوں کہ یعنی صدارتی انتخاب تو ایک بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ سینٹ اور اس کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں, اور سینٹ اور کانگریس بہت اہم ہے. اس وقت سینٹ میں 50-50 ہیں دونوں, ریپبلکن اور یہ تو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی نیک ٹو نیک ہی ہوتے ہیں وہاں پر. نہیں, لیکن فرق پڑ رہا ہے. لیکن اچھا, امریکہ میں چونکہ قانون کہتے ہیں چیئرمین سینٹ, وائس پریزیڈنٹ چیئرمین سینٹ ہوتا ہے, وہ اس کے پاس ایک ٹائی اپ ووٹ ڈالنے کا حق ہے, اس لیے وہ فیصلہ اپنے حق کر لیتے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے اس بار 2-3 ریاستیں ہیں جن کے اوپر یعنی سخت مقابلہ ہے ڈیموکریٹس کو, اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے, ایک عام خیال ہے کہ اب ان کے 54 ہو جائیں گے 100 میں سے سینیٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی جو ہے, جو اینٹی امیگرینٹ ہے. اچھا, آپ اب خود بھی آپ امریکن ہیں اور مسلمان بھی ہیں, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت مسلمان, دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, ظاہر سی بات ہے, فارن افیئر کے معاملے کے اندر تمام یورپ, امریکہ, نارتھ امریکہ, کینیڈا سب ایک ہیں, ایک زبان ہے, یعنی کہ اسرائیل کے الائنس ہیں وہ اس معاملے کے اندر, ٹھیک ہے نا, وہ اسرائیل کے خلاف تو نہیں جائیں گے, تو بات طے ہوگی چاہے وہ اسرائیل کچھ بھی کر لے. اچھا, ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ان ممالک کے اندر وہ یقیناً آوازیں اٹھاتی رہتی ہیں, اور یہاں پر بھی اٹھاتی ہیں, کینیڈا میں, امریکہ میں بھی اٹھاتی ہوں گی, بڑے بڑے جلوس بھی نکالے جاتے ہیں, بڑے بڑے احتجاج بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمان جو ہے وہ اگر صرف اس ایک ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر کارنر ہو جائیں گے, اپنے آپ کو کارنر کر لیں گے, تو آنے والے وقتوں کے اندر, کیونکہ دیکھیں نا 4 سال, اگلے 4 سال ہیں, اور 2 ٹرمز انہوں نے الیکشن رہنا ہے جس نے بھی آنا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمان ارریلیونٹ ہو جائیں گے امریکہ کی سیاست کے اندر بھی؟ اور ظاہر بات ہے یہی بہت سارے لوگوں کی شاید خواہشیں بھی ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے دیوار سے لگا دیا جائے, یہاں پر بھی, سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, معاشرتی طور پر بھی. تو کیا ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا نہیں چاہیے کہ صرف یہ ایک ایجنڈا تو نہیں ہو سکتا نا, ایجنڈے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا, ہمارے آنے والی نسلیں ہیں, ہماری نارتھ امریکہ میں نسلوں کو آگے بڑھنا ہے, تعلیم ہے, سوشل اسٹیٹس ہے, آگے یہ سب باتیں کیوں نہیں سوچتے مسلمان وہاں پر؟ نہیں, ایسے میں عرض کریں اس میں دونوں رائے ہیں مسلمانوں میں. یعنی جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی بہت لوگوں کا کنسرن ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مطلب یعنی اسرائیل کے معاملے میں کملا ہیرس اور ٹرمپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جی بالکل صحیح بات, فرق نہیں پڑے گا, بلکہ تھوڑا سا فرق اور اس لحاظ سے ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم مظاہرے میں پابندی لگا دیں گے, ہم جامعات کی جہاں پہ مظاہرے ہوں گے ہم جامعات کی امداد بند کر دیں گے. اور پھر ٹرمپ صاحب کو جو انداز ہے توہین آمیز مسلمانوں کے بارے میں اور یہ ہسپانیوں کے بارے میں, غیر ملکی کے بارے میں, وہ ایک کنسرن ہے. لیکن دوسرے تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وقت ہے کہ ہم تیسری جماعت کو آگے لائیں, رسک ہم لیں, خطرہ ہم مول لیں, 5-4 سال ہم تشدد برداشت کریں اس کا ٹرمپ صاحب کا. اس لیے کہ امریکی عوام بھی 2 پارٹی کے نظام سے ہے تو پریشانی, انہیں بھی لگتا ہے کہ کوئی فرق, دونوں ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. تو ایک رائے ان کی یہ آ رہی ہے لوگوں کی کہ اگر ہم سزا دیں اس بار, اس لیے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیتی ہوئی بازی ہے کملا ہیرس کی, یعنی بہت آسانی سے جیت سکتی تھی, لیکن وہ ہاریں گی تو مسلمان ووٹوں سے ہاریں گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک طریقے سے سبق دیا جائے ان کو کہ بھائی ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, یعنی ہمیں آپ جب گرانٹیڈ لیا ہوتا ہے آپ تو ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن ٹرمپ صاحب کی ایک بات تو اس معاملے میں مطلب امریکنز کو سوچنا چاہیے کہ ٹرمپ صاحب تو وہ مطلب ایک بات ہے کہ وہ اس طرح کے آدمی ہیں کہ کوئی فیصلہ بھی کروا سکتے ہیں بڑا, کیونکہ ان کا ایک انداز ہے بہرحال کہ وہ اسرائیل کو بھی جو ہے ٹیبل کے اوپر لا کر ایک بڑا فیصلہ بھی کروا سکتے ہیں, وہ مسلمانوں کو بھی ٹیبل پہ لا کے بڑا فیصلہ کروا سکتے ہیں. ان کے اندر بہرحال یہ قائدانہ صلاحیت موجود ہے. وہ تو ان کو پچھلے ٹرمپ کے اندر وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہونا دے گیا, ورنہ وہ تو 2 ریاست بنوا دیتے وہاں پر. دیکھیں اس میں جو ایک اہم جو مجھے پازیٹیو بات لگ سکتی ہے, میں سوچ سکتا ہوں ٹرمپ صاحب کے بارے میں, کہ جیسے میں نے کہ اسرائیل کی حمایت کے معاملے میں تو زیادہ پرجوش ہیں, بلکہ وہ مجبور کریں گے الیکشن جیتنا ہے نا, الیکشن جیتنا ہے. لیکن ایک بات جو ٹرمپ صاحب کی وہ کہ وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں کے, امریکی دولت کی بڑی کیئر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے صاف صاف کہا تھا نیٹو والوں سے کہ ہم تو اپنا خرچ دو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی ہم مدد تو جاری رکھیں گے اسی طرح جیسے یہ کر رہے ہیں, لیکن وہ یقیناً بلینک چیک نہیں دیں گے, وہ پیسے وصول کریں گے. ایگزیکٹلی کیملا ہیرس تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیملا ہیرس تو خود ایک دیکھ رہے ہیں, پہلی بات یہ کہ کیونکہ وہ جو ہے وہ نیٹو
جو کہتے ہیں نا وائٹ امریکن نہیں ہے وہ, اور اس حوالے سے ان کے اوپر جیسے بائیڈن, وہ جو کیا نام تھا ان کا, اوباما صاحب کے اوپر ایک پریشر رہتا تھا ہمیشہ, اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی ایک پریشر رہے گا ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. تو ایک فرق, مجھے فرق یہ نظر آتا ہے ٹرمپ صاحب میں, جیسے میں نے دیکھا کہ وہ شاید یعنی اسرائیل کی مدد تو کریں گے لیکن فری چیک نہیں ہوگا. یہی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں فورن پالیسی تو دونوں کی سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہونے والا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی کھلا دشمن ہے, کھلی بات کرتا ہے, لیکن جس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ بڑے فیصلے کرتے ہیں جو آپ نہیں سمجھتے, کہ وہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں, لیکن عام طور پہ وہ آپ کی حمایت میں جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلے. ویسے اسی لیے دیکھیں ایک فکر ہے بھی, لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ خود امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی ٹرمپ کا آنا. ہاں وہ اس لیے اس بات کا امکان بہرحال ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں دھاندلی ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن یقینی دنیا میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اسٹیبلش کی پوری کوشش ہوگی کہ ٹرمپ صاحب نہ آئیں. تو اب یہ, اور اگر فرق باقی 1% کا ہے تو بہت ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا غیر مرئی ہاتھ دکھا کر کے ٹرمپ صاحب کو روک دے. جو کہتے ہیں انہیں 20 میں روکا گیا, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں 20 میں ہرایا گیا تھا. تو ٹرمپ صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی حکومت پہ آنے میں مسلمانوں اور ہسپانیوں کو جو مشکل ہوگی وہ تو اپنی جگہ خود امریکی انتظامیہ کو بڑی مشکل ہوگی. جیسے انہوں نے کہا نیٹو ختم کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے یوکرین نے شروع کی ہوئی ہے. تو یہ سب معاملات ایسے جو امریکہ کے بنیادی موقف کے خلاف ہے ساری باتیں. تو اس لحاظ سے مجھے لگا کہ شاید تھوڑی سی تبدیلی ہے, اور وہ بالکل انہوں نے آئے کوریا کے ساتھ ہاتھ ملایا, انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ایسی, ایران کے ساتھ بھی وہ ڈائلاگز انہوں نے شروع کروائے, بہت ساری ایسی باتیں ان کی پازیٹیو ہے جو ان کا دور گزرا ہے, ایسی بات نہیں تھی. خود پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑے ڈائلاگ کیے, انہوں نے کہا مجھے ایک جو ہے نا وہ سچا آدمی چاہیے پاکستان کے اندر, پاکستان کی آرمی جھوٹ بولتی ہے, انہوں نے تو یہاں تک بات کہی. لیکن بہرحال کہ میں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے جو ہے وہ بہرحال لوگ سمجھ رہے ہیں کہ, لیکن امریکہ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بہتری ہوگی ٹرمپ کے آنے سے. ویسے ایک لائٹ موڈ میں ایک بات کروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف امریکہ کی جو ہے وہ بڑی پر امید ہے ٹرمپ صاحب کے بارے میں, بلکہ باقاعدہ اچھا وہ آپ نے گفتگو کو جو ہے نا پاکستان کی طرف موڑ دیا. ہمیں اپنے اگلا موضوع کو تھوڑا سا چھیڑ لیتے ہیں. ایک آپ کو پتہ ہی ہو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور اس کی کارستانیاں خیر اپنی جگہ ہیں, اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں کہ جی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے عام طور پہ سیاست کے اندر کہ وہ جو باپ پارٹی ہے اس کے 2 سینیٹر کو جناب پہلے تو بند کر دیا گیا, کہیں چھپا دیا گیا تھا, پھر ان کو نکال کے لے کر آئے, ان سے ووٹ ڈلوایا, سینٹ میں 1 سیٹ سے 1 اضافی ووٹ سے 2/3 اکثریت وہاں پہ کمپیٹ کر کے اس کو جناب جیت میں تبدیل کیا گیا. پھر اپنی جناب قومی اسمبلی کے اندر لے کر آئے, یہاں پر بھی اپنے جادوئی ہاتھ دکھائے اسٹیبلشمنٹ نے, اور ہمارے یہاں جو سیاست کا جو بازار لگتا ہے اس کے اندر 5 جو ہے پارلیمنٹیرین جنہوں نے پی ٹی آئی کے, انہوں نے جناب آ کر جناب اس حق میں 6 پارلیمنٹری تھے, جس میں سے ایک ہمارے قریشی صاحب کے بھتیجے بھی شامل ہیں. ہاں, تو وہ 6 لوگوں نے جناب جو ہے نا وہ آ کے ووٹ دیے, اور 6 وہ آدمی نے ووٹ دیے, اور بہرحال پارلیمنٹ کے اندر وہ آئینی جو تبدیلی ہے وہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو سارا شور شرابہ ہنگامہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب کوئی نئے ہنگامے کی نہیں, اب کوئی نیا ٹاپک ہوگا, کیونکہ پاکستان کو اسی طرح کی چیزوں میں الجھا کے رکھنا ہے, اور تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. مجھے نظر آتا ہے کہ نظر لگتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی غیر مرئی طاقتیں ہیں دنیا کی جو نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ابھرے, اور انہوں نے کافی سارے اپنے ایجنٹ لوکلز جو ہیں وہاں پر تیار کر لیے ہیں ایلیٹ کلاس کے اندر, جو ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دے, چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو, چاہے وہ سفارتی مسئلہ ہو, چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو, چاہے وہ تعلیمی مسئلہ ہو, چاہے وہ خاندانی مسئلہ ہو. کسی مسئلے کو جو ہے نا پاکستان کے اندر کہیں ابھرتا ہوا سورج نظر نہیں آ رہا مجھے تو. دیکھیے ابھی جو آپ نے کہا نا کہ وہ منورنگ ہوئی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2019 میں صادق سنجرانی ہے جو چیئرمین ہے سینٹ کے, ان کے خلاف عدم کی تحریک لائی تھی مسلم لیگ, متحدہ اپوزیشن مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی تھی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم دیکھیں صاحب مسئلہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ایپل اور اورنجز کو نہیں کمپیئر کریں. میری بات تو سن لینا. ہاں نا, میں ایک چیز آپ کو صرف میں یہاں کریکٹ کر دوں. دیکھیں ایک ہے آئینی تبدیلی, ایک ہے آئینی تبدیلی, اور ایک کسی سربراہ کو چننا,
ٹھیک ہے نا, ایک کسی سربراہ کو چننا. نہیں ہاں میں میری بات سن لیں. ہاں ساجد سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی, اس کے بعد 64 سینیٹروں کے دستخط تھے, یعنی 64 سینیٹروں نے کہا کہ ہم ان کو عدم اعتماد کر رہے ہیں. جب ووٹنگ ہوئی تو 50 ووٹ آئے ان کے خلاف. تو میرے کہنے کا مطلب کہ یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے اسی طرح کا. میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی سینیٹر کو چیئر بنانا ہے, ایک تو بڑا سمپل سا ہے کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے, جیسے لیٹ سپوز کسی کو صدر بنانا ہے. میں ضمیر کی خرید و فروخت کی بات کر رہا ہوں, اس میں نہیں کہہ رہا ہوں. ضمیر و فروخت تو دیکھیں پاکستان میں تو ضمیر ہوتا ہی فروخت کرنے کے لیے, وہ میں تو چھوڑ دیں نا, وہ تو میں الگ بات کر رہا ہوں. مطلب سارا یہ کہ یہاں پر جو بنیادی مسئلہ ہے نا, دیکھیں 2-3 بڑے اہم مسئلے ہیں جس کو میں آج سارے اخبارات اور جرائد کو سن رہا تھا, اور بڑے ٹاپ کے جو ہمارے یہاں لیڈرشپ ہے, جو ہمارے یہاں جرنلسٹ ہیں, ان کی باتیں میں سن رہا تھا. دیکھیں نا 2-3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں. میں کوئی کسی کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں بات بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو سیٹیں ان کی بنتی تھیں ایکسٹرا, وہ سیٹیں ابھی تک نہیں دی. 2-3 دفعہ تو عدالتیں کہہ چکی کہ جناب سیٹیں دے دیں, لیکن الیکشن کمیشن ماننے کی تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم کیوں دیں, ٹھیک ہے, نمبر 1. اچھا وہاں آئین ساری قانون وہ سب چیزیں جناب اس کو رکھ دیں آپ سائٹ کے اوپر, کوئی نہیں مان رہا. اچھا یہ الیکشن کمیشن اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ کوئی بات سننے کے تیار نہیں, آئین کی بلڈوز کر دے, کچھ بھی کر دے. اس سے پہلے بھی اس نے جو پنجاب اور سرحد کے اندر جو الیکشن کروانے تھے نہیں کرائے تھے, آئینی ترمیم کو اڑا کے رکھ دیا تھا, کسی نے کچھ نہیں کہا. اچھا جی اب آ جائیے اس مسئلے کے اوپر کہ جو 26ویں ترمیم آ رہی ہے, اس کے اوپر ساری دنیا باتیں کر رہی ہے, لیکن کوئی اہم بات یہ نہیں کر رہا کہ بھائی ابھی تک پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, آئینی ترمیم آپ لے کر کیسے آ رہے ہیں, یہ غیر قانونی ہے. پہلے تو آپ پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے مستحکم کریں نا, پھر لائیں پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی. اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. لیکن آج میں آپ کو سارے جرنلزم کی بات کرتا رہا ہوں میں آج پاکستان کے اندر. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی ایک مسئلہ جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے اس نشست میں کہا تھا کہ پاکستان میں بڑا مسئلہ آئین پہ عمل درآمد کا ہے. بالکل صحیح ایک بات. اور مسئلہ یہ ہے کہ دوسری بات ہے کہ ریاست کے 3 صوبوں نا, عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ. اب یہاں پہ انہوں نے کیا ہے کہ کم از کم یہ جو ترمیم میں خرابی ہے سب سے بڑی ہے کہ اس سے پہلے یہ تھا کم از کم ایک اصول طے تھا کہ سینئر جج جو ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا. بات ختم ہو گئی, بہت یعنی سیدھی سے بات تھی. اس آئینی ترمیم کو ترمیم کیا گیا. اب یہ ہوگا کہ جو وہ کمیٹی ہے پارلیمان کی, وہ سلیکٹ کرے گی 3 سینئر ججوں میں سے ایک چیف جسٹس کو, ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ ہے کہ اس کمیٹی کے اندر تمام جماعتوں کی نمائندگی برابری متناسب ہوگی. اس کا مطلب حکمران جماعت کی ہمیشہ زیادہ رہے گی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو 2 سال پہلے یہی مسئلہ جو تھا اسرائیل میں آیا تھا. یعنی ایگزیکٹلی یہی بات جو ہے انہوں نے لیکوڈ پارٹی نے وہاں پر ترمیم کی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پارلیمان سے منتخب ہونا, یعنی پارلیمان فیصلہ کرے گی چیف جسٹس کون ہوگا. تو مجھے لگا کہ بالکل وہی ماڈل ہم نے پاکستان میں لائے. اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر اب چیف جسٹس جو بھی آئے گا وہ سرکاری جماعت کا ہوگا. اس لیے کہ یہ بات صحیح کہ 2 افراد ان کے ہیں, بیرسٹر گوہر حامد رضا اور علی ظفر صاحب ہوں گے اس کمیٹی میں. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی 11 یا 12 رکنی وہ کمیٹی ہے, تو اس میں 13 افراد کیا کریں گے. تو یہ بات یعنی 26 آئینی ترمیم کی جو سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ جو ایک ریفری کا کردار رہ گیا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں انتخابات, اب انتخابات میں کیا آڈٹ کون کرے گا؟ عدلیہ کرتی ہے نا. اب عدلیہ بھی اگر یہ ہو جائے گی تو آڈٹ بھی کیا کرے گی وہ. تو مسئلہ سارے کا سارا یہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں. جب بھی حکومت میں لوگ آئی ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, آئین کو ترمیم, آئین میں نہ ہو. تو یہ یعنی اس طرح معاملات کے اندر تو اب یہ جو مسئلہ اب ہو گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اب تو ایک نیوٹرل امپائر کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب تو امپائر جو ہے وہ سرکاری جماعت کا نامینیٹڈ ہوگا 3 افراد میں سے. اچھا یہ بھی مجھے پتہ نہیں کہ کیا طریقہ کیا ہوگا, اکثریتی ووٹ پہ ہوگا یا متفقہ ووٹ. اب یعنی کم از کم یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ فیصلہ متفقہ ہو, یعنی جب تینوں جماعتیں منتخب ہو, یعنی تمام جماعتیں جس پہ متفق ہوں وہی شخص بنے چیف جسٹس. لیکن اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران دیکھیں جو ہمارا رونا ہے نا, وہ رونا یہ ہے کہ پہلی جو ترمیم کی گئی, جو امینڈمنٹ کی گئی, وہ یاد ہوگا آپ کو, جو
ایک قوانین کے ذریعے اپنے تمام کیسز کو ختم کرایا گیا، اور وہ جو ایک کیا نام ہے اس آرگنائزیشن کا، میں نے آرگنائزیشن کا نام بھول گیا، جہاں پر جو ان کے تمام کے کیسز تھے، اور اس کو بالکل جناب وہاں پر ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا، جو پوری شریف برادری اور نیب میں این آر او، ہاں نیب کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کو نیب کو بالکل جناب اس کی اتنی تبدیلی کر دی گئی کہ اب وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو پہلے تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کے یہ کارنامہ انجام دیا، اور اپنے اور بھی لوگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا فائدہ یقیناً کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی پہنچا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پہنچا ہوگا، ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کافی سارے جو ہے کیسز ہیں۔ اب آپ آئیے کہ یہ جو دوسرا بڑا ہے، یہ جو 26ویں ترمیم ہے، اس کے نتیجے میں ایک لگ رہا تھا کہ چلیں جی کہ ہمارے یہاں عدلیہ جو ہے وہ انٹرفیئر کر کے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، الیکشن کمیشن کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، سب کچھ کیا ہوا تھا، لیکن اب یہ جو واقعات ہوئے اس کے نتیجے تو میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں تو ہر ادارہ تباہ ہو جائے گا کچھ عرصے میں۔ فوج تو متنازع بنی گئی ہے، فوج تو متنازع بنی گئی ہے۔ اس میں بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے ہر چیز متنازع ہے پاکستان میں۔ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا، میرٹ پہ آ رہے ہیں، پھر ان کے بارے میں ایک عام امپریشن کسی اور نے خود پی ٹی آئی نے دیا کہ وہ آئے اور دیکھیں حکومت کو ختم کر دیں گے، آڈٹ ہوگا، لیکن دیکھیں یہ تو سیاسی جماعتیں سبھی کرتی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، لیکن اسی طرح تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، مسلم لیگ نے کہا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے اور ان کے کیسز ختم کر دیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی، انہوں نے الیکشن کو بھی سپورٹ کیا، تو ہوا نا پھر ایسا ہی۔ یہی غلط بات ہوئی نا کہ آپ متنازع بنا رہے ہیں نا۔ جسٹس جنرل فیض حمید، ان کے بارے میں ایسا لگا جیسے پیپلز پارٹی کی جنرل، حالانکہ وہ تحریک انصاف کی جنرل، حالانکہ بہت ہی یعنی بہرحال افغانستان کے معاملے میں ان کا بہت بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سیاست ہر لیول پہ ہم لوگ لے آئے ہیں، کہ اب ایون یہ کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے جج ہیں، اور یہی آفریدی صاحب مسلم لیگ کے جج، جو ان دونوں ججوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں جج حضرات کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں نا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سیاست ہمارے ہاں تمام افراد کے بارے میں سیاست اس قدر آ گئی ہے چیزوں کے اندر کہ ہم بہت سی چیزوں کو نظر انداز اب آپ بتائیں، مجھے بڑا افسوس، آپ دیکھیں بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو آئین کے اوپر چلنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں مقننہ اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، کوئی بھی آئین کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں، کیونکہ دیکھیں آپ جو سیاستدانوں میں میں سیاستدانوں کی بھی بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں میں بردباری کی کمی بھی ہے۔ دیکھیں مقبولیت الگ چیز ہے، مقبولیت بہت چیز ہے، لیکن بہت زیادہ مقبولیت سے نقصان بھی ہوتا ہے، جنم لیتی ہے، صحیح بات، اس سے فسطائی جنم لیتی ہے کہ آدمی جو اخلاق جیسے ابھی تازہ مثال دے رہا ہوں نا، کہ جب یہ قائد یعنی عمران خان سے ملنے گئے تحریک کی قیادتوں نے، بہت انہوں نے ڈانٹا کہ تم لوگ کچھ نہیں کر رہے مجھے نکالنے کے لیے۔ تو یہ مطلب اس قسم کی باتیں جب آپ، اور وہاں پہ جیلر بھی موجود ہیں، یہ تو اس کی کوئی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ ڈانٹا یا کیا، دیکھیں ایک تو یہ بات ہے نا کہ یہ ہمارے پاس جن ریسورسز، دیکھیں آج کی دنیا میں پاکستان کے اندر خاص طور پہ عبدالی صاحب، میں آج آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سے مجھے کوئی خبر کسی کے متعلق بھی آتی ہے، چاہے وہ فوج کے متعلق آتی ہو، چاہے وہ عمران خان کے متعلق آتی ہو، چاہے وہ نواز شریف کے متعلق آتی ہو، میں اب اس کو آگے نہیں بڑھاتا، کیونکہ مجھے پاکستان اتنا تقسیم ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر اتنی لابیز بن چکی ہیں کہ ہر لابی جو ہے اس کے اندر اتنا جھوٹ شامل کرتی ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو خرابیاں ہیں نا، کہ ہم دستور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ اگر ایک اور جو مسئلہ ہے کہ مجھے لگا کہ ہماری جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، اس میں بردباری اور معاملہ فہمی کی کمی، یعنی وہ جذباتی لوگ ہیں، وہ مقبولیت کے بل پر کام کر رہے ہیں، یعنی خالی لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمارے یہاں فسطائیت سب کا ہے نہیں، ہمارے یہاں فسطائیت کوئی آج سے تو نہیں ہے، فسطائیت تو میرا خیال ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر فسطائیت ہی فسطائیت ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دینا، لوگوں کو پکڑ میں جن بند کر، یہی اپنے مصطفیٰ کھڑ صاحب تھے پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر گورنر، ان کے متعلق کیا کیا خبریں نہیں اس زمانے میں شروع میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ فسطائیت جو ہے وہ عموماً مقبول لیڈروں نے شروع کی ہے۔ بھٹو صاحب نے شروع کی تھی، شیخ مجیب نے شروع کی تھی، الطاف حسین نے کی پاکستان میں۔ تو یہ مسئلہ یعنی ہمارے نواز شریف صاحب نے کی، جب وہ 2/3 سے لے کر آئے تھے تو انہوں نے شروع کی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ مطلب جو یعنی دستور پہ عمل درآمد نہیں ہونا، فوج کی مداخلت، یہ دو اپنے مسائل ہیں۔
دیکھیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کی وجہ کہ ہمارے یعنی یہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ لیڈر منتخب نہیں ہوتے، یہ ٹھیک ہے، مسلط لیڈر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے اس سے. چلے بہرحال پاکستان کی سیاست اور امریکہ کی سیاست تو جناب چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اگلے پروگرام کے اندر پاکستان کے اندر اور امریکہ اگلے ہم جو ہے وہ ذرا کوشش کریں گے کہ امریکہ کے الیکشن جو ہونے سے کچھ عرصے پہلے کچھ جو ہے وہ 2-4 پروگرام ضرور کریں، اور لائیو پروگرام کریں گے انشاءاللہ. آپ کو لیں گے ہوسٹن سے، پلان ہے ہمارا ٹورانٹو 360 کا، ہم ایک لائیو پروگرام کریں گے امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے. تو انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن کریں گے، 2-4 لوگوں کو لیں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ الیکشن کے حوالے سے ہم کیا یہاں پر کیا محفل سجا سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. تو جناب یہ تھے مسعود عبدالی صاحب ہوسٹن سے، ہمارے انٹرنیشنل افیئر کے پروگرام کو ہمارے ساتھ مرتب کرتے ہیں اور بڑی معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے عارف جہانگیری کسی نئے موضوع اور نئے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.